This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہوں میں روضہ اطہر کی جالیوں کے قریب، رہوں میں روضہ اطہر کی جالیوں کے قریب، مکین گنبد خضرا نظر نواز رہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، پروگرام رمضان ذیشان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ گزشتہ سال رمضان ذیشان کے 30 پروگرام آپ نے دیکھے، پسند کیے اور بہت زیادہ پذیرائی بھی دی اور حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ سو مکس نیوز کی پوری ٹیم اس سال بھی الحمدللہ نئے موضوعات اور بہت سارے صاحبان علم و دانش کے ساتھ رمضان ذیشان کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس بار بھی آپ انشاءاللہ رمضان ذیشان کے تمام پروگرام دیکھیں گے، اپنی رائے سے نوازیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی جو رائے ہے یہ ہمارا حوصلہ ہے، اور سارے ٹیم جو ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح اس کار نیک میں ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ آج کل کرونا کے حوالے سے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں۔ ایس او پیز کا خیال رکھیے۔ ایس او پیز کے ذریعے سے ہم بہت سارے ایسے معاملات جو بڑے سنجیدہ ہیں اور بہت ساری ایسی بیماریاں کہ جنہیں روکا جا سکتا ہے، تو خود بھی احتیاط کیجیے اور یہ احتیاط دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ یہی میسیج ہے آج کا۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ایس او پیز کو فالو کریں گے۔ ناظرین، پروگرام کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں حسن قرات اور نعت شریف، اور پھر دوسرے حصے میں 2 ممتاز اور دانشور جناب رانا اسلم ساغر صاحب اور عزت مآب جناب خواجہ محمد زبیر نقشبندی نیکیوں کا موسم بہار کے عنوان سے گفتگو فرمائیں گے۔ سو میں پہلے حصے میں جو صاحبان فکر و نظر ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرا دوں۔ پہلے عزیزم قاری و حافظ محمد شعیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کا تعلق جس گھرانے سے ہے تو میری خواہش ہے کہ آج اس گھرانے کا بھی آپ سے تعارف ضرور کرایا جائے۔ جناب شعیب کے جو تایا جان ہیں معروف عالم دین علامہ قاری خادم حسین سعیدی، محتمم جامعہ سعیدیہ عثمانیہ تعلیم القرآن مسجد الفردوس چوک رشید آباد، اور بانی و محتمم جامعہ سعیدیہ للبنات گلی نمبر 3 خوشحال کالونی ملتان، وہ امیر جماعت اہل سنت ضلع ملتان۔ علامہ ڈاکٹر پروفیسر قاری محمد ہاشم سعیدی، یہ بھی آپ کے تایا ہیں، پی ایچ ڈی عربک ہیں، BZU ملتان سے گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور آج کل انچارج شعبہ اسلامیات پنجاب گروپ آف کالجز و خطیب جامع مسجد میپکو آفس ملتان۔ اور آپ کے ایک اور تایا علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد قاسم سعیدی، آپ PhD انگریزی گولڈ میڈلسٹ اور حال پروفیسر BC یونیورسٹی فیصل آباد، اور آپ کے والد گرامی قاری محمد اکرم سعیدی MA عربی اسلامیات اردو اور ایجوکیشن M.Ed، اور آج کل وہ گورنمنٹ MC ہائی اسکول رشید آباد میں مدرس ہیں۔ اور آپ کے دوسرے چچا علامہ قاری محمد بلال سعیدی M.Phil تقابل ادیان و حال پروفیسر دانش اسکول سسٹم چشتیاں، یعنی یہ وہ خانوادہ ہے جو دین متین کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف ہے، اور اسی عظیم گھرانے کے جشم و خراق جنہیں لہن داؤدی وراثت میں ملا، میری مراد عزیزم حافظ
وہ قاری محمد شعیب جو پورے پاکستان میں ان گنت مقابلوں میں اعزازات اور انعامات حاصل کر چکے. شعیب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور حضرات گرامی، ہمارے آج کے اس پروگرام میں وطن عزیز کے معروف ثناخواں گولڑہ شریف کی نسبتوں کا تاج سر پر سجائے ہمارے درمیان موجود فخر و نازی مدینۃ الاولیاء میری مراد برادر محمد عاصم گولڈوی، آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. تو میں گزارش کروں گا عزیزم حافظ و قاری محمد شعیب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق
اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوب ماشاء اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ناظرین، دو شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ شام و سحر ہے لب پہ وظیفہ حضور کا، شام و سحر ہے لب پہ وظیفہ حضور کا، اور شام و سحر ہے گنبد خضرا خیال میں، اور ملتان سے سرزمین مدینہ دکھائی دے، ملتان سے سرزمین مدینہ دکھائی دے، کھل جائے ایک ایسا دریچہ خیال میں. سو میں برادر مکرم محمد عاصم گولوی کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے مخصوص انداز میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. جناب عاصم گولوی. جی شکریہ. آپ کے دیوان نعت سے ایک خوبصورت نعت شریف پیش کر رہا ہوں، جزاک اللہ جزاک اللہ. اور آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا دیکھتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا دیکھتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا دیکھتا ہوں، میں نور نبی جا بجا دیکھتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نور نبی جا بجا دیکھتا ہوں. واہ. مراتب رسولوں کو حاصل رہے ہیں، واہ واہ. مراتب رسولوں کو حاصل رہے ہیں، محمد کو سب سے واہ سوا دیکھتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد کو سب سے سوا دیکھتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ شمس و قمر آسماں ہو کے تارے، واہ واہ. یہ شمس و قمر آسماں ہو کے تارے، ہر ایک جا تیرا نقش پا دیکھتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ایک جا تیرا نقش پا دیکھتا ہوں. واہ. پا دیکھتا ہوں. کمالات عیسیٰ بھی بے شک بہت ہیں، واہ. کمالات عیسیٰ بھی بے شک بہت ہیں، میں اعجاز آقا جدا دیکھتا ہوں، واہ 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 واہ. میں اعجاز آقا جدا دیکھتا ہوں. صبا چھو کے آئی ہے روزے کی جالی، واہ 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 واہ. صبا چھو کے آئی ہے روزے کی جالی، میں خوشبو سے گلشن بسا دیکھتا ہوں،
واہ 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 واہ، سبحان اللہ میں سبحان خوشبو سے گلشن اللہ، واہ بسا دیکھتا ہوں، نہ کوثر سلیقہ ہے حمد و ثنا کا، واہ واہ واہ، نہ کوثر سلیقہ ہے حمد و ثنا کا، سبھی کچھ انہی کی عطا دیکھتا ہوں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان، سبھی کچھ انہی کی واہ عطا دیکھتا ہوں، میں نور نبی جا بجا دیکھتا ہوں، واہ، کوئی مجھ سے پوچھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عاصم بھائی آپ کا ممنون کہ آپ نے میری نعت کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت خوب آپ نے طرز بنائی۔ عزیزم حافظ محمد شعیب آپ کا شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جناب محمد عاصم گولوی آپ سے جو محبتوں کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے پہلے حصہ ہے اس کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اور وقفے کے بعد جناب رانا محمد اسلم ساگر صاحب اور جناب خواجہ محمد زبیر نقشبندی نیکیوں کا موسم بہار کے عنوان سے گفتگو فرمائیں گے۔ سو وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान ज़ीशान के इस दूसरे वक्फे में हमारा आज का मौजू नेकियों का मौसम बहार, और आज हमारे साथ जो शुरकाए गुफ्तगू हैं, मेरी मुराद उस्तादुल असातिज़ा, मुमताज़ माहिर तालीम, समाजी रहनुमा, जनरल सेक्रेटरी नज़ीर पाकिस्तान फ़ोरम, हमा वक्त मुतहर्रिक, हमा जहत, बेबाको बाकमाल, जनाब राना मोहम्मद असलम सागर, और उन्हें इस शेर के साथ खुशामदीद कहने जा रहा हूँ
کہ ہمیں کو جرت اظہار کا سلیقہ ہے، ہمیں کو جرت اظہار کا سلیقہ ہے، صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے۔ جناب رانا اسلم ساگر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آج ہمارے پروگرام رمضان ذیشان میں آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان صوفی باصفا پیر کامل جمال نقشبند حضرت خواجہ بشیر احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ المعروف سائیں یاراں والے کے صاحبزادہ ذیشان، معروف مذہبی اسکالر، مقرر، محقق و دانشور، سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبند بلال پور شریف، خوبصیرت و خوبصورت شخصیت کے مالک جناب خواجہ محمد زبیر نقشبندی، اور انہیں اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ آئینہ دیکھ کر سنورتے ہیں سنورنے والے، آئینہ دیکھ کر سنورتے ہیں سنورنے والے، اور ہم سنور جائیں تو آئینہ ہمیں دیکھتا ہے۔ خواجہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع نیکیوں کا موسم بہار۔ رانا صاحب، جب خزاں کے بعد موسم بہار کا شروع ہوتا ہے تو کونپلیں پھوٹنی شروع ہو جاتی ہیں، کلیاں چٹکتی ہیں اور پھول بن جاتے ہیں، باد صبا جو ہے وہ گلستان میں اترائی پھرتی ہے، اور انسانوں کے اذہان و قلوب پر بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو 11 مہینے گزارنے کے بعد ماہ سیام کی آمد اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو ماہ مکرم ہے اس میں بھی کوئی ایسی ہی خوشبو جو ہے وہ ہمیں ہماری روح کو سرشار کرتی ہے؟ کوئی ایسی بات آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے۔ واہ۔ اور یہ بہار اللہ رب العزت نے تمام امتوں اور انبیاء کو عطا فرمائی ہے۔ واہ۔ قرآن پاک میں ارشاد آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم من قبلکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے تھے، فرض کیے گئے، بہار ان پہ بھی تھی، واہ، لیکن ہمارے جو روزے ہیں ان کا اور اس کا بہت فرق ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت 6 ماہ تک روزے رکھتی ہے، اور یونس علیہ السلام کے بھی کئی ماہ کے روزے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بھی کئی ماہ کے روزے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مختصر عرصہ دیا ہے، اس کی برکتیں، رحمتیں اور انعامات جو ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ واہ واہ۔ اور یقیناً جب ہم اپنے گھروں میں اور یہ ماحول دیکھتے ہیں تو افطار کے ٹائم جو گھروں کے اندر چہل پہل اور خوبصورتی نظر آتی ہے، پاکیزگی نظر آتی ہے، اسی طرح سحری کے وقت نظر آتی ہے، اور جو اوقات کی پابندی کا منظر ہے تو باہر نہیں تو اور کیا ہے۔ واہ، وہ بھی مثالی ہے۔ سارو صاحب، بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ موسم بہار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پودے پر بہت سارے پھول کھل جاتے ہیں، اچھا، اور اس میں بہت سارے پھول ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی خوشبو بھی کبھی کبھی مختلف ہوتی ہے اور ان کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے، تو لیکن وہ تمام چیزیں ہمیں لطافت عطا کرتی ہیں۔ تو ماہ مکرم میں جو نیکیاں ہیں ان کا ثواب بھی اسی طرح کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم راجہ کوثر سعیدی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب ملک محمد اکمل ویس صاحب اور مکس نیوز کی جملہ انتظامیہ کا کہ آپ نے رمضان ذیشان کی جو اتنی آپ کی کامیاب ٹرانسمیشن جا رہی ہے اس میں اس فقیر کو یاد کیا۔ تو رمضان کا پورا مہینہ ہی باعث برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آپ یہ فرما رہے ہیں نیکیوں کا موسم بہار، جی، اس عنوان کو تھوڑا سا اگر توسیع دے، وسعت دی جائے تو در حقیقت یہ جو بہار ہے
یہ شعبان سے ہی شروع ہو جاتی ہے. واہ واہ. یعنی شعبان کا جو مہینہ ہے اس کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. واہ واہ. سرکار شعبان میں اتنی کثرت سے روزوں کا اہتمام فرماتے، سبحان صحابہ اللہ. کرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں کہ گمان ہوتا کہ رمضان آ گیا ہے. واہ واہ واہ. تو جس طرح سال کے 4 موسم ہیں، موسم گرما، موسم سرما، موسم برسات، موسم بہار اور موسم خزاں، 5 کر لیں. 5 موسم الحمدللہ ہمارے ملک میں 5 موسم ہیں. ہر موسم کی ایک اپنی اپنی تاثیر ہے. بالکل صحیح. تو اس کو نیکیوں کا موسم بہار شعبان اور رمضان کو اس لیے کہتے ہیں کہ پورے سال کی جو گناہوں کا سنگ ہے، جو گناہوں کی میل کچیل ہے اور دل پہ جو سیاہیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اس مہینے کی برکتوں سے، اس مہینے کے مجاہدہ اور ریاضت سے وہ دور ہو جاتی. اور میں آپ کی اجازت سے آپ کے موضوع میں ایک اور توصیح بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف نیکیوں کا موسم بہار نہیں ہے، یہ انعامات کا بھی موسم ہے، رحمتوں کا بھی موسم بہار، یہ کرم نوازی کا بھی موسم بہار ہے، اور تجلیات اور معارف کا بھی موسم بہار ہے، جہاں انسان من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا تحقیق اس نے رب کو پہچانا، ان منزلوں پہ پہنچا ہے. اور اسی لیے روزے کا مقصد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. واحد مقصد تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو. سبحان اللہ. تو روزہ ہماری انفرادی زندگی کو بھی صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اور ہماری اجتماعی زندگی کو بھی پاک اور صاف کرتا ہے. تو وہ موسم بہار کی ایک تاثیر اور تشنگی جو انسان کے اندر خزاں میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ بہار میں اللہ رب العزت کے کرم سے اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے وہ پوری ہو جاتی ہے. رانا صاحب، آپ بابا اساتذہ کہلاتے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک استاد ہونے کے ناطے ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس موسم بہار کو اپنے شاگردوں کے ذہن میں کس طرح راغب کر سکتے ہیں؟ 2 صورتیں میں سمجھتا ہوں اس کی ہیں. جی. پہلی صورت تو راجہ صاحب یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے جو ہے اپنے طلباء کو، تلامذہ کو ہم یہ ترغیب دے سکتے ہیں. خوب خوب. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم میں کہیں کہیں ایسی چیزیں ملتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی، ان کو ہم وضاحت کے ساتھ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ ان کے فائدے کیا ہیں اور آخرت میں اس کے اجر کیا ہے اور زندگی میں ہمیں اس کا کیا فائدہ ملے. تو دوسری صورت عمل کی ہے. اچھی بات ہے کہ ہم اگر اپنا عمل جو ہے اپنے بچوں کے سامنے، اپنے شاگردوں کے سامنے جو پیش کریں گے تو یقیناً وہ ہماری جو ہے نا تقلید کریں گے، بحیثیت ماں باپ کے ہوں یا بحیثیت استاد کے ہوں. تجربہ تو یہی رہا ہے کہ بچے وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے والدین کرتے ہیں عموماً. درست ہے. اور استاد کی جو عمل ہے، علم ہے، بچے بھی، شاگرد بھی ان کا عکس ہی ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو بزرگ تھے، اساتذہ کی تاریخ دیکھ لیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، ائمہ، اور پھر ان کے بعد جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں سب، تو ان کے شاگرد بھی باعمل رہے ہیں اور باعلم رہے ہیں. یعنی ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، اور ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. اساتذہ صاحب ایسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جس طرح اساتذہ کی ذمہ داری ہے، تو علماء، واعظین اور پیران عظام یقیناً ان پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا موضوع کے ساتھ ریلیٹ کریں. جی، جتنے طبقات آپ نے گنوائے ہیں ان سب کو اگر ایک لفظ میں سمجھا جائے تو وہ دائی، یہ سب لوگ دائی ہیں. اور دائی کی تعریف، ڈیفینیشن قرآن مجید فرقان حمید میں یہ دی گئی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اے دائی، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے دائی کو اپنے رب کی راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ.
वल मौइज़तिल हसना, और बेहतरीन नेकी के अंदाज में खुश अखलाकी के साथ उनको तुम दावत दो। हमारा टारगेट मौजूदा हालात में बीइंग अ दाई, एक दाई होने के नाते जो टारगेट होनी चाहिए वो नौजवान नस्ल होनी चाहिए। नौजवान नस्ल कि उनको दीन मतीन की तरफ और दीन हक की तरफ और इस रूह परवर जो नेकियों का मौसम बहार हम इसे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की रहमतें जोबन पर होती हैं और हर चीज़ का जो सवाब है सिर्फ वो दुगना नहीं हो जाता, बल्कि हर चीज़ की अंदर जो तहारत और लज्जत का जो पहलू है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नौजवान नस्ल को हम टारगेट करें, वो हमारा मुस्तकबिल है। हाँ, वो हमारा मुस्तकबिल है। उनको हम सिर्फ सवाब की हद तक बात ना बताएं। याद रखें, दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सवाब, एक होता है जवाब। सवाब जो है वो तमाम किस्म की इबादत के लिए है। आप ये अमल करें तो जन्नत मिलेगी, ये अमल करें तो आखिरत में ये घर मिलेगा, ये अमल करें तो ये होगा। लेकिन रोज़ा ऐसी इबादत है जो सवाब से बढ़कर जवाब का दर्जा रखती है। वाह 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 वाह, क्या जिसके लिए हदीस पाक है बुखारी शरीफ की कि अस्सौम ली, बेशक रोज़ा मेरे लिए है, व अना अज्ज़ी बिही, और मैं खुद ही इसकी जज़ा दूंगा। हदीस कुदसी है, आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सरकार फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये अल्फाज कि हदीस कुदसी जिसको कहते हैं कि रोज़ा बेशक मेरे लिए है और मैं खुद ही इसकी जज़ा दूंगा। तो ये सवाब का मामला ना रहा, जो देने वाला है वो फरमा रहा है कि मैं जानता हूँ मैंने क्या देना है, ये मेरे लिए भूखा रहा, ये मेरे लिए प्यासा रहा, इसने मेरे लिए जफा बर्दाश्त की, इसने मेरे लिए तकलीफ बर्दाश्त की, 14 घंटे 15 घंटे का रोजा रखा, ख्वाहिशात नफ्स से दूर रहा, तो मैं ही इसको जजा दूंगा, मैं इसको इनाम दूंगा, इसके हस्बे हाल इनाम दूंगा। और वो क्या है कि इस हदीस पाक को उलमा और अरफा ने जिनकी हम बात कर रहे हैं इसको दूसरे लहजे में भी पढ़ा है, अस्सौम ली, बेशक रोजा मेरे लिए है, व अना उज्ज़ा बिही, और बेशक मैं खुद ही इसकी जजा हूँ। यानी जिसके लिए रोजा रखा, जिसके लिए भूखे प्यासे रहे, वो रब खुद जजा बन जाएगा। अल्लाह अकबर। तो इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा इनाम, इतनी इबादतें की जन्नत के लिए, जन्नत के महल्लात के लिए, आखिरत में घर के लिए। वाह। और अगर ऐसी इबादत हम नौजवान नस्ल को इस पे प्रीच करें, इस पे दावत दें, कन्विंस करें कि बेटा अगर आप ये करेंगे तो जन्नत वाला खुद मिल जाएगा, अगर आप ये करें तो जन्नत वाला रब आपको खुद मिल जाएगा। वाना उज्ज़ा बिही। और फिर एक और हदीस पाक में इस बात की वजाहत है, फरमाया लिस्साइम फरहतान, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं। इज़ा अफ्तारो, जब वो अफ्तार करता है अफ्तार के वक्त पर, वह इज़ा लिक़ाए रब्बिही, और जब वो अपने रब से मुलाकात करता है। तो रब से मुलाकात के वक्त रोजेदार के लिए कौन सा अजर है? वाह वाह। यही नेकियों का मौसम बहार है कि तमाम चीजें में अपने आलम शबाब, अपने नुक्ता अरूज पे होंगी। तो इज़ा लिक़ाए रब्बिही कि रोजेदार जब अपने रब से मुलाकात करेगा तो रब का दीदार उसको नसीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की आपने। नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है और वक्फे से वापसी के बाद फिर इंशाल्लाह राना साहब से अगला सवाल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। Left right मचे धूम, come on dance to boom boom। फन को भुला दो। Left right मचे धूम, come on dance
مچا دے دھوم. مہمانوں کی آمد ہے پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ نیا کھلاؤ کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. چپس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. چپس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گفٹس پاستا اور گفٹس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو, ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گفٹس پاستا گفٹس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے. جو بھی گفٹ سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. اپنا بنانا ہو کسی کو منانا ہو دل میں بسانا ہو. ذائقہ اس کا چھائے کھا کے مسکرائے. جو بھی گفٹ سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابیری, ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گفٹ سوئس رول جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے. گفٹ سوئس رول, جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے. کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں. اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو. اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون. الحمدللہ یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا. گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم, وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ. آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر. رابطے کے لیے 0300 777 200
0300 222 402. रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब राना मोहम्मद असलम सागर साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि नेकियां जो हैं वो हुस्न मुआशरत पर किस तरह असरअंदाज होती हैं? जी राना साहब। रोज़े का जो बुनियादी मकसद है वो तकवा का हसूल है। खूब। और तकवा की जो तारीफ है वो बुराइयों से बचना, ठीक, और नेकी की तरफ गामजन होना है। ठीक हो गया। और बुराइयों से इस अंदाज में बचना कि एक खारदार जंगल है और उसके अंदर इतना गहरा है कि आप जब उससे निकले तो निकलना मुमकिन नहीं है अपने कपड़े बचा के। वाह वाह। लेकिन आप उससे निकल जाएं, कपड़ों को समेट कर, जिस्म को समेट कर, गुनाहों के इस दलदल से इस तरह से निकल जाएं। वाह वाह वाह। मैं तो तकवा यही समझता हूँ। वाह। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, ये रोज़ा तो मिराज है एक किस्म की, कि वो दानिश का एक शेर है कि तमहीद इसकी यूँ है कि रोज़ादार कहेंगे, जब अल्लाह ताला कहेंगे हमने सब नेमतें दे दी, खुश हो, वो कहेंगे खुश तो नहीं है अल्लाह ताला। क्यों? कि तेरे सिवा करें पसंद क्या तेरी कायनात में, वाह, दोनों जहां की नेमतें मानिंदे बंदगी नहीं। आहा। कि अल्लाह ताला हम तो तेरा दीदार करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना दीदार कराएंगे। वाह 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 वाह। ये तो वो रूहानी सरूर होगा जब नफ्स नफीस जो है रोज़ादार अल्लाह की ज़ियारत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इनकी जो तखसीस है कि इन्हें इनके लिए दरवाज़ा भी मखसूस है जन्नत का। वाह वाह। और जन्नत का तबका भी बड़ा मखसूस है कि वो बिल्कुल ही मुनफरिद होगा। देखिए भाई, बात ये है राजा साहब, अल्लाह की नेमतें रखी हैं, भरा हुआ है हमारा दस्तरखान, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं रोजा अफ्तार होने का। वाह 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 वाह। हम उसकी रजा जुई के बगैर एक निवाला नहीं उठा सकते। तमाम नेमतें हैं, हम उन्हें हाथ नहीं लगाएंगे तो इससे ज्यादा रजा जुई का क्या मंजर होगा। वाह वाह वाह। जो हम यहाँ पर देखते हैं। वाह। दूसरी बात ये है कि ये महीना तो सारे का सारा जो है साल भर के गुनाह इस महीने में बख्शे जा सकते हैं। वाह। यही वो महीना है कि जिसमें फरिश्ते बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में आते हैं। यही वो महीना है जिसमें जिब्राइल अमीन के आने की जरूरत हरगिज नहीं है, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम की ड्यूटी खत्म हो चुकी है। लेकिन वो उस रात को आते हैं, वाह वाह, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। वाह वाह। और जिस रात को अल्लाह ताला ने कुरान का नज़ूल फरमाया, वाह, तो जिसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं। और फिर इस महीने में एक खास बात ये है कि ये तो नेकियों की लूट से लगी हुई है। वाह 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 वाह। कि अगर एक रात आप जाग लें शबे कदर की, तो तकरीबन 86.5 साल 1000 जो है ना महीने की इबादतें हैं। कोई मामूली बात तो नहीं है, उनका सवाब है। वाह वाह वाह। और सवाब किस तरह का है कि इसके पस मंजर में हज़रत शमून अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि इस तरह का है कि एक शख्स सारा दिन अल्लाह की राह में जिहाद करे और सारी रात जो है वो अल्लाह की बारगाह में कयाम और सजूद करे। तो ये तो हमारे तो गुनाह इस तरह ही बख्शे जा सकते हैं, हम जन्नत के हकदार हो जाएं अगर हमारा ईमान और ईमान इस अंदाज का हो कि हम खशू खजू के साथ इस महीने को गुजारें। वाह वाह। ख्वाजा ज़ुबैर नक्शबंदी साहब, रोज़े से हम रूहानी सुकून किस तरह हासिल कर सकते हैं? जी, रोज़ा
در حقیقت روحانی سکون کا ہی نام ہے، روحانی پاکیزگی و بلیدگی کا نام ہے کہ روزہ میں ساری روحانیت موجود ہے. جیسے فرمایا گیا لکل شیء زکات، ہر شے کی ایک زکات ہے. زکات کا لفظی مطلب ہے پاک کر دینے والی چیز. اب زکات مال کو بھی پاک کرتی ہے. لکل شیء زکات، ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکات ہے. و زکات الجسد الصوم، اور انسان کے جسم کی جو زکات ہے وہ روزہ ہے. تو جسم کی زکات کیسے ہے کہ جسمانی تقاضے، بشری تقاضے، جسمانی ضروریات، جسمانی خواہشات، ان سے جب انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، ان کو پس پشت ڈال کے اور فقط اس کی رضا کے لیے بھوک پیاس تمام نعمتیں جیسے رانا صاحب فرما رہے تھے ہونے کے باوجود وہ برداشت کرتا ہے، تو وہ پھر اللہ رب العزت کا قرب پاتا ہے. جب اس کو جو چیزیں میسر ہیں لیکن وہ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں آ جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ رمضان المبارک وہ نیکیوں کا جیسے موسم بہار آپ نے عنوان ہے آج کا، اس کی پھر آگے دیکھیں گریجولی اس کے پارٹس ہیں کہ اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ عتق من النار، نار جہنم سے، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے. وہ 10 دن کے پھر یہ پارٹس بنائے گئے ہیں. اور پھر ہر کام روزے دار جب کر رہا ہے، شدید گرمی، شدید حبس، شدید بھوک اور پیاس، یہ آج تو اتنی نعمتیں ہیں، اے سی ہیں، فلاں ہیں. اب آپ یہ دیکھیں افطار کا وقت قریب ہے، کیا حالات ہیں، زبان خشک ہو جانا، جسم میں جو ہے انرجی کا کم ہو جانا. تو اس وقت رب تعالیٰ یہ فرمائے کہ روزے دار کے منہ کی، سرکار دو علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی جو خوشبو ہے وہ اوروں کے لیے بدبو ہوگی، اللہ کے نزدیک وہ مشک، کستوری اور عنبری اور اتنی اعلیٰ جنت کی خوشبوؤں سے بھی برتر ہے. تو وہ جو روحانی پاکیزگی اور طہارت ہے. اور پھر نیکیوں کا موسم بہار اور روحانی ترقی کہ فرمایا روزے دار کا اجر یہ ہے کہ جنت کے اتنے دروازوں میں سے ایک دروازہ مخصوص کر دیا جائے گا روز قیامت روزے دار کے لیے، جس کا نام باب الریحان ہے. ریحان، خوشبو والا خوبصورت دروازہ، جس میں سے روزے دار گزر کر جنت میں جائیں گے. اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے بھوک برداشت کی، میرے لیے پیاس برداشت کی، میرے لیے ان تمام جو ہیں خواہشات نفس کو کنٹرول کیا، تو آج تیرا مقام یہ ہے کہ تو اس مخصوص دروازے سے فقط روزے دار گزر. سبحان اللہ. اچھا رانا صاحب دیکھیں پوری دنیا میں ان گنت مبلغین اصلاح معاشرہ کا کام کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ نیکیوں کے اس موسم بہار میں بھی ان گنت لوگ بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. ہم نے چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے، ہم نے ذخیرہ اندوزی کی، قتل و غارت گری بھی ہو رہی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں. تو آخر ایسا کیا معاملہ ہے کہ نیکیوں کے اس موسم میں بھی وہ جو برائیاں ہیں باوجود اس کے کہ شیطان کو بند کر دیا گیا ہے، تو پھر یہ شیطانی اعمال کیوں ہو رہے ہیں؟ میں اس میں عرض کروں کہ جناب روزے کا جو مقصد ہے نا بنیادی، وہ تقوی بتایا گیا ہے، تقوی کا حصول. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں روزے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. ٹھیک. اگر روزے کا فائدہ تقوی حاصل ہو جائے تو یقیناً وہ ایسی برائیاں نہ کریں. میں نے کشف المحجوب میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک عیسائیوں کا بہت بڑا مجمع تھا. وہ کہنے لگے بھئی ہمارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ جو تھا وہ تو 24 گھنٹے کا تھا، تو آپ کے نبی کا روزہ جو ہے وہ 7-8 گھنٹے کا ہے، تو پھر ہماری امت افضل ہے نا. تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا بالکل ایسے عام لباس میں، فقیر ٹائپ. اس نے کہا جی میں 1 مہینے کا روزہ رکھ سکتا ہوں. واہ. اب ان کی یہ بات جو ہے آپ 2.5 دن کا 2 دن کا 24 گھنٹے کا روزے کی بات کرتے، میں 1 مہینے کا روزہ رکھ سکتا ہوں. چیلنج ہو گیا. عیسائیوں نے نگرانی کی، بات بغداد کی ہے، نگرانی کی، اور جناب 1 مہینے کا روزہ اس محترم نے رکھا. اور
फिर उन्होंने अफ्तारी कराई और हजारों ईसाई जो थे वो मुसलमान हुए। वाह। ये वो कुव्वत है जो रोजेदार को हासिल होती है, रूहानी कुव्वत जो है। वाह। एक यहूदी है फ्राइड, उसने अपनी बुक में लिखा कि 3 किस्म की कुव्वतें इंसान के अंदर कार फरमा है। एक ईगो है, एक सुपर ईगो है और एड है। ईगो जो है वो नेकी की कुव्वत है। वाह। और एड जो है वो बदी की कुव्वत है। वाह। अगर रोजा नेकी की कुव्वत को गालिब नहीं करता एड्स पर तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। खूब खूब है खूब खूब खूब। वो तो माह रमजान श्याम जो है इसीलिए कि हमारे अंदर जो दोनों कुव्वतें हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक दुनियादारी की कुव्वत है, खाने पीने की कुव्वत है, गुनाह करने की कुव्वत है, इस कुव्वत को और वो जो कुव्वत रहमानी है वो ढा देती है, ईगो उसको मगलूब कर देती है। वाह। उस पे गालिब आने का मतलब ये है कि अब वो बंदा तकवा हासिल कर चुका है, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। ये सिवाय दिखावे सिवाय भूख प्यास के शैतानी अमाल हैं। बाकी शैतान तो बंद होता होगा, लेकिन शैतान तो हमारे खून की रगों में सरायत करके। हाँ जी। और जब हम 11 महीने ही वो शैतानी काम करते रहेंगे तो एक 12वें महीने में तो वो काम इतना आसानी से होंगे नहीं, क्योंकि शैतानी कुव्वतें हमारे अंदर ज्यादा ताकतवर होंगी। वाह। शाहबाद साहब, जो हमारे आस्ताने हैं वो महसूस करता हूँ कि अपने मुरीदीन को तज़किए नफ्स की तरफ माइल करते हैं। तो जैसे भी राना साहब ने बात की कि ये जो कुव्वतें हैं, मनफी कुव्वतें, क्या इनके असरात को ज़ाइल करने के लिए आप अपने मुरीदीन को कोई खुसूसी वज़ाइफ बताते हैं कि जिसके ज़रिए से उनके अंदर जो कुछ इस तरह की अगर कुव्वतें हैं तो वो वहाँ से निकल जाएं या ज़ाइल हो जाएं या ख़त्म हो जाएं? जी, बहुत अहम सवाल है आपका। और वज़ाइफ के हवाले से जो आपने कहा, वज़ाइफ तमाम जो मशाइख़ उज़ाम हैं वो और जो खानकाही निज़ाम है उसमें इनायत किए जाते हैं मुरीदीन को। और जिस तरह एक मेडिसन है, कोई भी दवाई है, वो उसके डॉक्टर या तबीब या मुस्तनद जो उसका स्पेशलिस्ट है उसके नुस्खे के बगैर वो नहीं ली जा सकती। इसी तरह ये जितने रूहानी वज़ाइफ हैं, कुरानी वज़ाइफ हैं, अहादीस के वज़ाइफ हैं, ये भी शेख करीम जो हैं वो इजाज़त देते हैं अपने मुरीदीन को, मुताकिदीन को, और उनकी इजाज़त से फिर उसकी तासीर ज़्यादा होती है क्योंकि वो साहिब इजाज़त होते हैं। तो वज़ाइफ तमाम सलासिल में मुख्तलिफ हैं, वो अपने रखते हैं। मैं एक वजीफ़ा आपकी तवस्सुत से अपने तमाम नाजरीन को और मक्स न्यूज़ के जो जितने लोग देखने वाले हैं उन सबको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा वजीफ़ा वो है जो मोमिनीन भी करें, सबसे बड़ा वजीफ़ा वो है जो सारी उम्मत भी करे, और सबसे बड़ा वजीफ़ा वो है जो मलाइका भी करे और अल्लाह भी करे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। हम वक्त दरूद व सलाम पढ़ना, हम वक्त अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र और दरूद शरीफ से तर रखना, इससे बड़ा वजीफ़ा कोई नहीं। याद रखें, ये वो चीज़ है जैसे हर मेडिसिन की एक तासीर है, हर दवाई की एक तासीर है, इसी तरह हर वजीफ़े की एक तासीर है। दरूद शरीफ एक ऐसा वजीफ़ा है जो हर मुश्किल की हल है, हर चीज़ का हल है। और लोग इस परेशानी में पड़ जाते हैं कि दरूद पढ़ें या सलाम पढ़ें। फ़कीर ये कहता है दोनों चीज़ें पढ़नी चाहिए भाई, दरूद भी पढ़ना चाहिए, सलाम भी पढ़ना चाहिए। दरूद पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, सलाम सरकार की बारगाह में पेश करेंगे तो सरकार की बारगाह से जवाब मिलेगा, सवाब भी मिलेगा। हम पहले बात कर रहे थे, जवाब भी मिलेगा। तो मेरा मकसद कहने का, जब हम पहले भी नौजवान नस्ल के हवाले से कर रहे थे, ये नेकियों का जो मौसम बहार है, इसमें जब आप सारा दिन की भूख प्यास के साथ अपनी ख्वाहिशात से बेनियाज होकर जब रब की तरफ देखते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के और करीब आ जाता है। तो इस हालत में आप जो इबादत करते हैं उसका अजर भी ज़्यादा है, उसका दर्जा भी ज़्यादा है, जिस्म के अंदर उसकी तासीर भी ज़्यादा है। और
ایک بڑا تحفہ سب کے لیے، میں اس سے بڑا تحفہ رمضان کا نہیں ہو سکتا ناظرین، اور وہ ہے قرآن مجید۔ رمضان اور قرآن دو ایسی چیزیں ہیں جو لازم و ملزوم ہیں، جس کے لیے حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے وہ مہینہ اتنا برکت والا ہے، آپ اس میں اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا اجر زیادہ ہے، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کا مفہوم سمجھتے ہیں، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ آپ قرآن کو مکمل کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہے۔ اور ایک آخری بات کہ رمضان اور قرآن دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ مل جائیں تو پھر ایمان کی تکمیل ہے، رمضان، قرآن اور پھر ایمان۔ رانا صاحب، آخر میں ہمارے مکس نیوز کے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی اور جامع پیغام آج کے موضوع کے حوالے سے، یا جو آپ کا دل کرے وہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت نے ایک بات جو بتائی کہ ہماری زندگی کے لیے قرآن اور رمضان، واہ، یہ دونوں ہی ہماری نجات اور چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ واہ۔ قرآن کو اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جیسا کہ آیا ہے سورۃ القدر میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج قرآن کے جو حقوق ہیں ہم ان کے بارے میں خیال کریں، تمام جتنا ہمارا معاشرہ ہے۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، خوب، قرآن کو سنا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، واہ، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ واہ 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 واہ۔ اگر ہمارا معاشرہ قرآن کے یہ حقوق پورے کر دیتا ہے واہ، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک فلاحی معاشرہ ہوگا، واہ واہ واہ، دنیا اور آخرت میں فلاح پائے گا۔ واہ۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب سامنے سے گزر رہے تھے تو علامہ صاحب قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ کہا جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کہ بیٹا اس کو سمجھو بھی صحیح اور اس پہ عمل بھی کرو۔ واہ 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 واہ۔ تو حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن سے اپنے والد صاحب کی بات کو پکڑ لیا، قرآن کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ واہ واہ واہ۔ گویا درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ جناب خواجہ محمد زبیر نقشبندی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے مکس نیوز کے ناظرین کو بہت کوئی خصوصی قسم کا میسیج جو ہے وہ ڈیلیور کریں۔ جی، میں بہت شکریہ آپ کا رئیس صاحب۔ جو ہم اہل روحانیت ہیں، میں تو ایک روحانی پیغام ہی سب لوگوں کو دینا چاہوں گا، یقیناً، کہ جب روزے میں بندہ اپنی تمام چیزوں کو سے بے نیاز ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر یہی عالم ہوتا ہے، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، واہ، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دوستو، بچوں، نوجوانوں، خواتین، بہنوں، آپ میری بات کا مطلب سمجھیں۔ اگر آپ کو لذت آشنائی روزے کی مل جائے، اس کو ایک فیسٹیول کا مہینہ نہ بنائیں، واہ واہ واہ، اس کو محض کھانے پینے کا ایک بہانہ نہ بنائیں، پارٹیوں کا بہانہ نہ بنائیں، بالکل صحیح، اس کو عید کی تیاریوں کا ایک موقع نہ جانیں، بلکہ میں آپ کو یہ بات علی سبیل تیقن، علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے زندگی کی تبدیلی کا ایک بہترین موقع بنائیں۔ اسی کو نیکیوں کا موسم بہار کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ جس سلسلہ عالیہ سے میرا تعلق ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، اس کے عظیم روحانی بزرگ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے رمضان کے حوالے سے ایک ہدایت کا تقاضا کیا گیا، نصیحت کا، جو انہوں نے نصیحت اپنے مریدین کو، معتقدین کو فرمائی، وہی میں مکس نیوز کے توسط سے سب کو کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا دوستو، بچوں، اپنی پوری زندگیوں کو رمضان بنا لو، تمہاری آخرت عید ہو جائے گی، آخرت عید ہو جائے گی۔ اس جملے کو دوبارہ دہرائیے ذرا۔ حضرت خواجہ خواجگان عارف باللہ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی پوری زندگی کو سراپائے رمضان بنا لیں گے، واہ، روزے کے مقصد، روزہ صرف ایک مہینے کا نہیں ہے، روزہ صرف ایک دن کا نہیں ہے، روزہ ایک پورا فلسفہ ہے۔ جو لوگ اپنی زندگیوں کو سراپائے رمضان بنا لیں گے،
اللہ رب العزت ان کی آخرت کو سراپا عید بنا دے، سبحان اللہ، خوشیوں سے بھرپور، واہ، مسرتوں واہ، سے واہ، بھرپور، واہ، انعامات سے بھرپور، رحمتوں سے بھرپور، پھر ہوگا نیکیوں کا موسم بہار۔ ہم نے اس کو بنا لیا کھانے پینے کا موسم بہار، ہم نے اس کو بنا لیا اخراجات کا، ہر کوئی مہنگائی کر رہا ہے۔ شیطان کو تو کہا گیا وسلسلۃ الشیاطین، شیطان کو قید کر دیا گیا، لیکن اندر کا شیطان سب سے بڑا شیطان، جس کے لیے سرکار نے فرمایا جہاد بن نفس۔ تو اس نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہی رمضان ہے، روزہ اس مقصد کے لیے، اپنے آپ کی نفی، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو تربیت کریں روزے رکھوانے کی۔ یہ جو دور ہے، یہ دور ابتلا بھی ہے، یہ دور پر آشوب بھی ہے، یہ دور آزمائش بھی ہے۔ اس میں اگر بچوں کو چھوٹی عمر سے روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں گے تو وہ ان کی عادت بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب رانا اسلم ساگر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ محمد زبیر نقشبندی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ خوب سیر حاصل گفتگو کی، آپ دونوں حضرات کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام رمضان ذیشان کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ کرونا کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ جو SOPs حکومت نے بنائے ہیں اس پر عمل کیا جائے تاکہ ہم لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.